السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے دشمن غلط خبر پھیلاتے ہیں۔ ایک تو اسلام کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے۔ دیکھیے، غیر مسلموں کو اگر اسلام کے بارے میں پتہ چل جائے تو اسلام کی جو وہ تہذیب اور اسلام کی جو بنیادی جو اسلام کے جو طریقے، اسلام کے جو تعلیمات جو ہیں، اگر غیر مسلموں تک وہ صحیح پہنچا دی جائے تو غیر مسلموں کو پتہ چلے گا کہ اسلام ہے کیا اور مسلمان ہے کیا اور اللہ ہے کیا، اللہ کے نبی ہے کیا۔ تو آج کل ہر جگہ ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ مسلمان، ہر کوئی مسلمان کو ہی برا بنانے کی کوشش میں لگتا ہے۔ تو پہلے اسی متعلق میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ سنانا چاہتا ہوں جو کہ غیر مسلم بھی اس ویڈیو کو دیکھے، اگر کوئی ہندو اس ویڈیو کو دیکھے، جو بھی غیر مسلم اس ویڈیو کو دیکھے تو اس ویڈیو کو وہ پورا دیکھے، انشاءاللہ آپ کے جو ڈاؤٹ ہیں وہ اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک تو جہاد کے بارے میں لوگ غلط خبر پھیلاتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی کافر دکھے مار دو، کافروں کو قتل کرو۔ یہ غلط اسلام کے جو دشمن ہیں وہ غلط خبر پھیلاتے ہیں۔ تو یہ جو غلط خبر پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتانے والا کیا ہوں، مفتی طارق مسعود، جو کہ ماشاءاللہ سے آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے، بہت ہی بڑے عالم ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود کا ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو آج سنانے والا ہوں، تو پہلے اسے سن لیں، بعد میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 اور 6، آیت نمبر 9 اور 10۔ آج انشاءاللہ کچھ آیت نمبر 9 کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا جو پچھلے ہی مضمون سے منسلک ہے۔ پچھلے درس میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ وہ کافر جو تم سے قتال نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے صلہ رحمی بھی کرو اور ان سے انصاف کا معاملہ بھی کرو۔ اس پہ میں نے تفصیل بتائی تھی کہ وہ کافر جو جنگ نہیں لڑ رہا اس سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس کی کئی مثالیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوس میں یہودی تھا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو آج مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ آج مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے تو باہر کی NGOs آ کے مدد کرتی ہیں، عیسائی مشنریاں اور یہودی قادیانی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کافر بھی مصیبت میں مبتلا ہوں، کوئی آسمانی آفت میں، تو مسلمان ان کی مدد کرے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا ہو اور ان کے دلوں میں یہ احساس ہو کہ مسلمان وہ اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسلام تو نام ہی خیر خواہی کا ہے،
مسلمان اگر تلوار بھی اٹھاتا ہے تو اس میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے، انسانیت کی بربادی کے لیے نہیں اٹھاتا۔ اگر ہمیں جہاد کا حکم بربادی کے لیے ہوتا تو جہاد کے میدان میں عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، پادریوں کو، راہبوں کو بھی قتل کرنے کا حکم ہوتا۔ حالانکہ میدان جہاد میں عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور کافروں کے مذہبی رہنما جو پادری جن کا کام عبادت کرنا ہے ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، حالانکہ وہ تو مذہبی رہنما ہیں ان کے۔ صرف کسے قتل کیا جائے گا؟ جس میں لڑنے کی طاقت اور قوت ہو اور وہ لڑائی کے میدان میں ہو، اسے قتل کیا جائے گا تاکہ کفر کی طاقت کو ختم کیا جائے، کیونکہ کفر کی طاقت اگر ختم نہیں ہوگی تو کفر اپنی طاقت کے زور سے دنیا میں کفر اور بے حیائی پھیلائے گا، اللہ کی فرمانبرداری اور انصاف کا نظام کبھی نہیں پھیلا سکتا، انصاف نہیں پھیلا سکتا۔ ان کا انصاف جو ہے نا وہ بھی نام کا انصاف ہوتا ہے، یا تو ظلم کریں گے اور اگر انصاف کرنے پر آئیں گے تو ایسا انصاف جو فطرت کے اصولوں کے خلاف۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو کلپ آپ نے سن لیا ہوگا، تو اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود نے بہت اچھے سے سمجھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا۔ کائنات کے سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ مقام والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی، آپ نے مفتی طارق مسعود کے بیان میں سنا ہی ہوگا، ابھی جو میں نے سنایا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بات اسلام کے دشمن یہ غلط خبر پھیلاتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام کہتا ہے کافروں کو مار دو، یہ کر دو۔ ابھی تک اگر یہ حکم ہوتا تو ہم تو لڑ رہے ہوتے۔ جہاں لڑنے کا حکم ہے وہاں لڑنے کا حکم تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یعنی جہاں لڑنے کا حکم ہے، جہاں لڑنے کا حکم ہے، یہ جہاد سے ریلیٹڈ لوگ غلط خبر پھیلاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کی جو میں نے آپ کو کلپ سنائی، اس میں آپ کے ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گئے ہوں گے، مگر میں ایک بار اپنی زبان سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس مقصد کو غلط لیتے ہیں کہ جہاد صرف مارنا ہے ہندوؤں کو یا پھر کسی غیر مسلم کو مارنا ہے، تو یہ غلط خبر ہے۔ جہاد وہ تو میدان جنگ کی بات ہے کہ وہاں پر لڑائی ہوتی ہے، لیکن میدان جنگ میں بھی کسی عورت کو، آپ نے سنا ہی ہوگا، کسی عورت کو، بچے کو مارنے کا اس میں کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے۔ وہ بھی وہاں میدان جنگ میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی سلام نہیں کرے گا کسی کو، یا پھر کسی کو دعا نہیں، وہاں پہ بھائی چارے سے یا پھر بیٹھ کے کھانا کھلائیں گے اس کو، یہ تو نہیں چلے گا میدان جنگ میں۔ وہاں تو ایک دوسرے کی بہادری، اور اگر کوئی نہیں لڑے گا تو پھر وہ اس کو بزدل سمجھے گا۔ تو وہ میدان جنگ کے جو ہیں وہ اصول ہیں۔ باقی کافر کا جو اسلام کے دشمن نہیں ہے، اسلام کو اچھا مانتے ہیں اور بلکہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، اور بلکہ جو لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو ان کے گھر سے نہیں نکال رہے، تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے اچھے سے رہیں، اور جو لوگ لڑائی نہیں چاہتے ان سے بھی صحیح سلوک کریں۔ تو یہ تو گندے اور بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں غلط خبر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔